أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، آپ کے اسکرین میں اس وقت سامنے جو رسالہ جو نظر آ رہا ہے، یہ دراصل یہ رسالہ الامام فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے، جو کہ بہت ہی بڑی علمی اور فقہی اور روحانی اور محدث تھے، اور بہت ہی عمدہ شخصیت، اور ان کی کتب بہت ہی عمدہ ہیں۔ تو اس حوالے سے میں نے آج ان کا رسالہ قرۃ العیون و مفرح القلب المحزون، جس کا اردو میں ترجمے کا نام رکھا گیا گناہ گاروں کے لیے جہنم کے خطرات، نیکوکاروں کے لیے بشارتیں، اور ان کا ترجمہ فرمایا ہے مفتی سید غلام معین الدین نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو دراصل میں اس رسائل میں سے ایک اہم ٹاپک پر جو ہے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں۔ دراصل آج کے جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کل واقعات ریپ کے اور زنا کے، بدکاری کے واقعات کافی بڑھتے جا رہے ہیں۔ آئے روز سوشل میڈیا پر اور الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا پر ہم پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ اس حوالے سے جو ہے لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کیا جائے، انہیں اس گناہ جیسے اس برے عمل سے نفرت دلانے کے لیے اس حوالے سے کوئی لیکچر دینا چاہیے، تاکہ جو بھی افراد اس فعال میں ملوث ہیں، کہ کسی کا ریپ کر دینا، کسی کے ساتھ زنا کاری، بدکاری، زیادتی کرنا، یہ واقعات بہت بڑھتے جا رہے ہیں۔ آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی سی 5 سال کی بچی سے لے کے 70-80 سال کی عورت تک بھی کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ زنا کاری کی وارداتیں کافی بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں سے جو ہے اللہ کے عذاب اور ان کا ڈر اور اللہ کا خوف ختم ہو گیا ہے۔ تو چلتے ہیں، وقت ضائع کیے بنا میں آگے کی طرف چلوں گا، تو انشاء اللہ تعالیٰ جی تو شروع کرتے ہیں۔ یہ اس رسالے کا جو ہے باب ہے 3، یعنی زنا کا عذاب۔ اور جی تو اب شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زنا سے بچو، بلا شبہ اس میں 6 خصلتیں ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیا کی 3 خصلتیں یہ ہیں کہ چہرہ سے وجاہت جاتی رہتی ہے اور فقر و محتاجی کو لاتی ہے اور عمر کو کم کر دیتی ہے، اور آخرت کی 3 خصلتیں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور حساب کی سختی اور دائمی جہنم کا موجب بناتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً کتنا برا ہے جو ان کی جانوں نے ان کے لیے بھیجا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ان پر ناراضگی ہے اور عذاب میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زانی روز قیامت اس حال میں لائے جائیں گے کہ ان کے چہروں سے آگ بھڑکتی ہوگی اور وہ شرمگاہوں کی بدبو سے لوگوں کے درمیان پہچانے جائیں گے۔ ان کو من کے بل جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ پھر جب وہ دوزخ میں داخل ہوں گے تو دروغہ جہنم آگ کی قمیص پہنائے گا۔ اگر زانی کی اس قمیص کو اونچی اور مستحکم پہاڑ کی چوٹی پر ایک لمحہ کے لیے رکھ دیا جائے تو یقیناً وہ جل کر خاکستر ہو جائیں۔ اس کے بعد دروغہ جہنم کہے گا، اے عذاب کے فرشتوں، زانیوں کی آنکھوں کو آگ کی سلائیوں سے داغ دو، جس طرح کہ حرام کی طرف انہوں نے نظریں ڈالی ہیں، اور آگ کی زنجیروں سے ان کے ہاتھوں کو باندھو، جس طرح یہ حرام کی طرف ہاتھ بڑھاتے تھے، اور آگ کی بیڑیاں ان کے پاؤں میں ڈال دو، جس طرح کہ یہ حرام کی طرف چلتے تھے۔ فرشتگان عذاب کہیں گے، ضرور اس طرح کرتے ہیں، تو وہ ان کے ہاتھوں کو آگ کی زنجیروں سے اور پاؤں کی بیڑیوں سے جکڑ دیں گے، اور آنکھوں کو
آگ کی سلائیوں سے داغ دیں گے، تو وہ چیخیں گے، اے فرشتگان عذاب، ہم پر رحم کرو، ایک لمحہ کے لیے ہم سے عذاب کو کم کر دو۔ پھر اس پر فرشتگان عذاب ان سے کہیں گے، ہم تم پر کیسے رحم کریں جبکہ رب العالمین تم پر غضبناک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی آنکھوں کا نظر حرام سے پر کیا، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کو جہنم کی آگ سے پر کرے گا، اور جس نے حرام کردہ عورت سے زنا کیا، اللہ تعالیٰ اسے اس کی قبر سے پیاسا، روتا، غمگین، سیاہ اور تاریکی میں کھڑا کرے گا۔ اس کی گردن میں آگ کا توق ہوگا اور اس کے جسم کو قطران کا لباس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے نہ کلام فرمائے گا اور نہ اسے پاک و ستھرا کرے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے شادی شدہ عورت سے زنا کیا تو اس عورت اور اس مرد پر قبر میں اس امت کا نصف عذاب ہوگا، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس مرد کی نیکیاں اس عورت کے شوہر کو دے گا اور اس کی بدیاں اس کے ذمہ کرے گا، اور اسے جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا۔ یہ جب کہ اس کے علم کے بغیر ہو، لیکن اگر عورت کے شوہر کو معلوم ہو گیا کہ اس کی بیوی کے ساتھ کسی نے زنا کیا ہے اور وہ خاموش رہا، تو اللہ تعالیٰ شوہر پر جنت حرام کر دے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازہ پر لکھ رکھا ہے کہ تو اس دیوس پر حرام ہے۔ جو اپنی بیوی کے بدی پر جان بوجھ کر خاموش رہے، وہ کبھی جنت میں داخل نہ ہوگا۔ بلا شبہ ساتوں آسمان زانی اور دیوس پر لعنت کرتے ہیں۔ کس قدر زانیوں پر لعنت ہے۔ اللہ ہمیں ایسے برے عمل سے بچائے۔ بعض صحف آسمانیہ میں مرقوم ہے کہ زناکار مرد و عورت قیامت کے دن اس حال میں اٹھیں گے کہ ان کی شرمگاہوں پر آگ دھکتی ہوگی، اور اس حال میں اٹھیں گے کہ ان کے دونوں ہاتھ ان کی گردنوں کی طرف بندھے ہوں گے۔ عذاب کے فرشتے انہیں گھیرے ہوں گے اور وہ اعلان کریں گے، اے لوگو، یہ زناکار لوگ ہیں جن کے ہاتھ گردنوں کی جانب بندھے ہوئے ہیں، اور ان کی شرمگاہوں پر آگ دھک رہی ہے۔ پھر ان کی شرمگاہوں کو کشادہ کیا جائے گا اور ان کی شرمگاہوں سے نہایت بدبودار آگ کی بھاپ نکلے گی۔ اس وقت عذاب کے فرشتے کہیں گے، یہ بدبو ان زانیوں کی شرمگاہوں کی ہے جنہوں نے زنا کیا اور بغیر توبہ کیے مر گئے، تو ان پر لعنت کرو۔ اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرے۔ تو اس وقت ہر ایک نیک و بد شخص کہے گا، اے خدا، ان زانیوں پر لعنت کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب معراج مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا تو میں نے کچھ مرد و عورتوں کو سانپ بچھوؤں کے ساتھ محبوس دیکھا۔ بچھو انہیں ڈنک مارتے اور سانپ انہیں ڈستے تھے۔ ہر شرمگاہ کی جگہ ایک سوراخ تھا جس میں بچھو گھستے ہوئے تھے اور سوراخوں میں گھس کر ڈستے اور گوشت کو کاٹتے تھے۔ ان شرمگاہوں سے پیپ بہتی تھی جس کی بدبو سے دوزخی چیختے چلاتے تھے، اور وہ ان کی اس چیخ و پکار سے بے نیاز تھے۔ میں نے جبریل سے دریافت کیا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا، یہ زانی و زانیہ مرد و عورتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے محرمہ یعنی اجنبی عورت سے مصافحہ کیا، وہ روز قیامت آگ کی زنجیروں سے اس کے ہاتھ گردن پر بندھے آئے گا۔ اب اگر اس نے اس سے زنا کیا تو بارگاہ رب العزت میں اس کی گردان گویا ہوگی اور کہے گی، میں نے فلاں فلاں جگہ مہینے فلاں کے ساتھ ایسا کیا، اور اس کے چہرے کا گوشت جھڑ جائے گا اور بعض بغیر گوشت کے ہڈیاں رہ جائیں گے۔ اس وقت اللہ عز و جل گوشت کو حکم دے گا، میرے حکم سے اپنی جگہ جم جا، تو وہ اس کے حکم سے لوٹ جائے گا، اور زانی کا چہرہ غایت درجہ سیاہ بلکہ قطران سے زیادہ سیاہ ہو جائے گا۔ پھر زانی مقابرہ کرے گا اور کہے گا، اے رب، میں نے تو کبھی گناہ نہیں کیا۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ زبان کو حکم دے گا کہ گونگی ہو جا، تو زبان گونگی ہو جائے گی۔ پھر اس کے حضور اعضاء و جوارح گویا ہوں گے، چنانچہ ہاتھ بولے گا، اے خدا، میں نے حرام کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ آنکھ کہے گی، میں نے حرام کی طرف نظر ڈالی، اور پاؤں کہیں گے، میں نے حرام کی طرف چل کر گیا، اور شرمگاہ پکارے گی، میں نے فعل حرام کیا۔ حفظہ فرشتوں میں سے ایک کہے گا، میں نے سنا ہے، اور دوسرا کہے گا، میں نے لکھا ہے، اور زمین کہے گی، میں نے دیکھا ہے۔ اس وقت اللہ رب العزت فرمائے گا، میں قسم ہے اپنے عزت و جلال کی، میں باخبر تھا مگر میں نے ستر پوشی کی۔ اے میرے فرشتوں، اسے پکڑ لو اور میرے عذاب میں اسے ڈال دو۔
اور میری ناراضگی کا اسے مزہ چکھاؤ، بلا شبہ میرا غضب اس پر بہت شدید ہے جس میں حیا کم ہے۔ تو اے لغزش و عیوب والے بندے، جاگ اٹھ، کون ہے جو تیری طرف سے مرنے کے بعد استغفار کرے، اور کون ہے جو توبہ کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ عز و جل اپنے بندے کی اس حالت کو پسند فرماتا ہے، وہ اپنے حضور گریہ و زاری کرتا اور اس کے حضور دعا میں ذوق و شوق رکھتا دیکھے۔ اس حالت میں اگر وہ سوال کرتا ہے تو اسے عطا فرماتا ہے، اور اگر دعا کرتا ہے تو اسے قبول فرماتا ہے۔ خبردار بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، میں گڑا کر توبہ کرنے والوں کا حبیب ہوں، میں عاجز و منقطع لوگوں کا ملجا و ماوا ہوں، اور میں مستغیثین کا فریاد رس ہوں۔ تو کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عنایت فرماؤں، اور کون ہے جو مجھ سے توبہ کرے میں اسے قبول کروں، اور کون ہے جو میری طرف قصد کرے میں اسے عطا کروں۔ اور میں کریم ہوں، میری جانب سے کرم ہے، میں جواد ہوں، میری طرف سے جود ہے، میں ہی تو دیتا ہوں، خواہ وہ مجھ سے مانگے یا مجھ سے نہ مانگے، میری بخشش کے دروازے ہر خطا کار کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو یقیناً ہم زیاں کاروں میں سے ہوں گے۔ یہ تھی زنا کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے اس بارے میں، اس حوالے سے یہ بات سے وعظ و نصیحت